آج کی اس نشست میں یا کہہ لیں اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے جی، لیکن در حقیقت یہ انسانی رویوں کا اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا رخ پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہی وہ چیز ہے جو اسے اتنا اہم بناتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج ہم جس تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی پلیٹ فارم سے لی گئی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے مصنف ہیں عاجز مسلمان۔ مطلب اس تحریر کا عنوان ہی ذہن میں کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ عنوان ہے اللہ کا نام مگر اللہ کا قانون نہیں، امت کا سب سے بڑا تضاد۔ واقعی ایک بہت ہی سخت اور براہ راست چوٹ کرنے والا عنوان ہے نا؟ یعنی یہ کوئی دور دراز کی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا ان روزمرہ رویوں پر چوٹ ہے جنہیں ہم بالکل نارمل سمجھ کر، مطلب معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا مقصد بس یہی ہے کہ اس تحریر کے حقائق کو سمیٹیں اور اس نفسیاتی الجھن کو سمجھیں جو اس تضاد کو جنم دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع واقعی انسانی نفسیات اور اخلاقیات کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ اس پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں یا جو انسانی دماغ کی پیچیدگیاں اور نفسیاتی رویے ہیں انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ تحریر کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں اتنا بڑا خلا کیوں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے اور جو کرتا ہے اس میں فرق کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی۔ ایک شخص جو زبان سے کچھ کہہ رہا ہے وہ عملاً اس کے بالکل برعکس کیوں کر رہا ہے؟ یہ محض کوئی روایتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی رویہ ہے جس نے پورے کے پورے معاشرتی ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور ہمارا آج کا مطالعہ اسی بات پر مرکوز رہے گا کہ یہ دوہرا معیار کس طرح پیدا ہوتا ہے اور سب سے حیرت کی بات کہ انسانی شعور اسے کیسے قبول کر لیتا ہے۔ بالکل، اور اسی دوہرے معیار کو سمجھنے کے لیے نا تحریر میں روزمرہ کی زندگی سے ایک نہایت مانوس سی مثال دی گئی ہے۔ وہ جو الفاظ کے استعمال والی بات ہے۔ ہاں، ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں روزمرہ گفتگو کے دوران انشاءاللہ اور ماشاءاللہ جیسے الفاظ کا استعمال بے حد کثرت سے کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ، یہ ہماری زبانوں کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ بالکل بن چکے ہیں، لیکن حیرانی اس وقت ہوتی ہے جب عملی زندگی کے بڑے اور اہم فیصلوں کی باری آتی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر کاروباری لین دین ہو گیا، جی، یا وراثت کی تقسیم ہو گئی، جی، یا کوئی اہم خاندانی تنازع آ گیا۔ جی، ان مواقع پر ان احکامات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جن کا تعلق دراصل ان مقدس الفاظ کے خالق سے ہے۔ یعنی زبان پر تو مکمل وابستگی نظر آتی ہے مگر عملی زندگی اور فیصلے اس وابستگی سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس رویے کو اگر ہم نفسیاتی زاویے سے پرکھیں تو ہمیں انسانی دماغ کے ایک بہت ہی دلچسپ لیکن خطرناک دفاعی نظام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دفاعی نظام مطلب ڈیفنس میکنزم؟ ہاں، جسے جدید نفسیات میں کوپنگ میکنزم کہا جاتا ہے۔ انسان فطرتاً اپنے اندر ایک اخلاقی دباؤ محسوس کرتا ہے۔ جب وہ عملی زندگی میں اصولوں پر سمجھوتا کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا ہے، اسے ایک گلٹ یا اپرادھ احساس ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ اندر سے جانتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس ذہنی بے اطمینانی اور گلٹ کو کم کرنے کے لیے انسانی دماغ ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ اچھا۔ وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ مقدس الفاظ کی ادائیگی، ظاہری رسومات یا محض زبان سے اقرار۔ یہ چیزیں انسان کو ایک عارضی اور میں کہوں گی جھوٹا سکون فراہم کرتی ہیں کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو ہی تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ سوچیں، ایک شخص جو ایک انتہائی غیر منصفانہ کاروباری معاہدہ کر رہا ہو، اگر وہ اس کا آغاز کسی مذہبی کلمے سے کر لے تو اس کا دماغ اسے یہ سگنل دیتا ہے کہ شاید اب یہ عمل کسی حد تک جائز یا قابل قبول ہو گیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت ایک طرح سے خود فریبی کی انتہا ہے۔ اور یہی وہ المیہ ہے جس نے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، کیونکہ جب انسان کا ضمیر ان زبانی دعووں کی وجہ سے مطمئن ہو جائے تو اس میں عملی اصلاح کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ نفسیاتی توجیہ واقعی بہت حیران کن ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح انسان خود کو ہی فریب دے رہا ہوتا ہے۔ جی، اسی حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے
تحریر میں قرآن کریم کی سورۃ الصف کی ابتدائی آیات کا جو حوالہ پیش کیا گیا ہے وہ سیدھا اسی فریب پر وار کرتا ہے۔ بالکل۔ آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ بے شک۔ یہاں پر زبانی دعووں اور عملی حقیقت کے درمیان موجود اس خلا کو، اس فرق کو انتہائی سختی سے رد کیا گیا ہے۔ بہت سختی سے۔ اور ان آیات میں ایک بہت ہی قابل غور نکتہ موجود ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، مقتن۔ مقتن؟ جی، عربی زبان میں یہ لفظ محض عام سی ناپسندیدگی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اس کا مطلب ہے شدید ترین غصہ اور ناراضگی۔ اچھا، یعنی ایک ایکسٹریم لیول کی ناراضگی؟ بالکل۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف دعوے کرنا اور عمل سے گریز کرنا نظام کائنات میں کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پیغام محض ایک فکری یا نظریاتی بحث تک محدود نہیں ہے۔ یہ سراسر ایک عملی تقاضا ہے، ایک ایسا مطالبہ جس میں حرکت اور ایکشن پوشیدہ ہے۔ نظام قدرت یہ واضح کر رہا ہے کہ کائنات میں گفتار کی نہیں، کردار کی اہمیت ہے۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز والی بات ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اگر کوئی نظریہ یا کوئی بھی اعلیٰ فلسفہ محض ایک خوبصورت خیال بن کر ذہن میں رہے اور انسان کے رویوں، اس کے فیصلوں اور اس کے اخلاق میں تبدیل نہ ہو، تو وہ نظریہ اپنی تمام تر حقانیت کے باوجود اس شخص کے لیے بے وقت ہو جاتا ہے۔ بے وقت ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور اس عملی تقاضے کی بات کی جائے تو ایک بہت ہی عام غلط فہمی ذہن میں آتی ہے جس کا ذکر اس مضمون میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ وہ موروثی شناخت والی بات؟ ہاں بالکل۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ محض اس بات پر مطمئن نظر آتا ہے کہ وہ ایک خاص شناخت لے کر پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک موروثی وابستگی ہے اور وہ پیدائشی طور پر ایک مخصوص عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس موروثی شناخت کے وہم نے یا اس خوش فہمی نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اب انہیں کسی قسم کی عملی جد و جہد کی ضرورت ہی نہیں، اور ان کی کامیابی محض اس پیدائشی لیبل کی بنیاد پر یقینی ہے۔ یہ سوچ معاشرے کو کس حد تک بے عمل بنا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ موروثی شناخت کا وہم دراصل ایک فکری جمود کی علامت ہے۔ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے کامیابی وراثت میں مل گئی ہے تو اس کی جستجو اور عمل کا سفر وہیں رک جاتا ہے۔ مصنف نے اس سوچ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 106 کا جو حوالہ پیش کیا ہے وہ اس وہم کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان کے دعوے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اب بظاہر یہ ایک بہت بڑا اور متضاد تصور لگتا ہے کہ کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کر رہا ہو اور ساتھ ہی شرک کا مرتکب بھی ہو۔ جی بالکل۔ کیونکہ عام طور پر شرک کا تصور صرف بتوں کی پوجا یا کسی اور ہستی کو خدا ماننے تک محدود سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ آیت یقیناً اس سے کہیں زیادہ گہرے اور پوشیدہ رویوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو یہاں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوشیدہ رویے کیا ہیں؟ مطلب زبان سے تو ایک خالق کا اقرار کیا جا رہا ہے، تو پھر عملی زندگی میں اس تضاد کو شرک کے زمرے میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس پوری تحریر کا ایک نہایت اہم اور فکری زاویہ ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا، اہم مومنٹ۔ ہاں، شرک صرف ظاہری بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے۔ جب ایک انسان زبان سے تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ حاکمیت اور قانون صرف ایک ذات کا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں فیصلے کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کچھ اور ہی کرتا ہے۔ جی، تو وہ اپنی ذاتی خواہشات، اپنے مالی مفادات، اپنی انا یا معاشرتی رسم و رواج کو خالق کے احکامات سے بالا تر درجہ دے دیتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ معاشرے کی کوئی فرسودہ رسم صریحاً احکامات کے خلاف ہے، لیکن ایک شخص محض اس لیے اس رسم کو اپناتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کی بیماری؟ بالکل۔ تو دراصل اس نے لوگوں کی رائے یا معاشرتی دباؤ کو اس قانون پر فوقیت دے دی۔ یہ ایک عملی اور پوشیدہ شرک ہے۔ صحیح۔ انسان ظاہری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک سیدھے راستے پر گامزن ہے، جبکہ اس کے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے کسی اور ہی طاقت کے تابع ہوتے ہیں، چاہے وہ طاقت اس کا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نقطہ اس لیے بھی حیران کن ہے
کیونکہ یہ ہمیں اپنے ان تمام روزمرہ فیصلوں کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے جنہیں ہم بہت معمولی اور بے ضرر سمجھتے ہیں۔ واقعی یہ نقطہ نظر انسان کی سوچ کو ایک نیا رخ دیتا ہے کہ ہم کس طرح غیر شعوری طور پر اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر تاریخ اور روایات کا مطالعہ کیا جائے تو تحریر میں البیاقی کی ایک انتہائی فکر انگیز حدیث کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ اس حدیث میں ایک ایسے دور کی پیشن گوئی کی گئی ہے جب اسلام میں سے صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن میں سے صرف اس کی رسم؟ جی، یعنی اس کی لکھاوٹ یا الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی آج کے اس موروثی شناخت والے وہم اور عملی خلا کے ساتھ بڑی حیرت انگیز حد تک جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کا اگر آج کے دور کے منظرنامے اور زمینی حقائق سے موازنہ کیا جائے تو صورتحال بالکل آئینے کی طرح صاف نظر آتی ہے۔ کیسے؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ظاہری عقیدت اپنے عروج پر ہے، عالی شان اور خوبصورت مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں، ان کے فن تعمیر پر بے پناہ وسائل خرچ کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ کتاب کو نہایت خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ہر گھر میں اونچے اور نمایاں مقامات پر رکھا جاتا ہے۔ اس کی طباعت، رسم الخط اور خوبصورتی پر غیر معمولی محنت کی جاتی ہے، لیکن عملی نفاذ غائب۔ ایگزیکٹلی جب ہم اس ظاہری عقیدت سے نکل کر بازاروں، تجارتی مراکز، دفتروں اور عدالتوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں اس کتاب کے اصولوں کا کوئی عملی نفاذ یا جھلک نظر نہیں آتی۔ کتاب کو ایک متبرک اور مقدس شے تو بنا دیا گیا ہے، لیکن اسے زندگی کے معاملات چلانے کا دستور یا ضابطۂ حیات نہیں بنایا گیا۔ یہ اس پیشن گوئی کی بالکل عملی تصویر ہے کہ الفاظ اور رسم باقی ہے، لیکن اس کی روح اور قانون روزمرہ کی زندگی سے غائب ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کا جو حوالہ تحریر میں دیا گیا ہے وہ بہت گہرا درد اور ایک بہت بڑی تنبیہ لیے ہوئے ہے۔ جی، اس آیت میں روز قیامت کی ایک منظر کشی کی گئی ہے جہاں کہا جائے گا کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مہجوراً، یہ بظاہر صرف ایک لفظ ہے لیکن اپنے اندر ایک مکمل داستان رکھتا ہے۔ اس لفظ کا صحیح مفہوم کیا ہے اور یہ کس حد تک انسان کے اس رویے کی عکاسی کرتا ہے؟ لفظ مہجوراً کی تشریح اس پورے مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی جڑ ہجر سے ہے، جس کا مطلب کسی چیز سے مکمل طور پر تعلق توڑ لینا یا اسے ترک کر دینا ہے۔ صحیح۔ عام فہم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کا مطلب محض تلاوت نہ کرنا یا کتاب کو گردآلود ہونے کے لیے طاق پر رکھ دینا ہے، جو کہ ہم عموماً سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس لفظ کی وسعت اور گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسے چھوڑنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اسے اپنی زندگی کے عملی اور فکری نظام کو چلانے کے لیے بطور رہبر تسلیم نہ کرے۔ اس کی ایک بہت زبردست اور سادہ سی مثال دی جا سکتی ہے۔ بتائیے۔ فرض کریں کسی شخص کو ایک پیچیدہ مشین چلانے یا کسی خطرناک بیماری کے علاج کے لیے ایک تفصیلی مینول یا رہنما کتابچہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ شخص اس کتابچے کے الفاظ کو تو بہت عقیدت سے بار بار پڑھے، اس کے سرورق کی خوبصورتی کی تعریف بھی کرے، لیکن جب مشین چلانے یا دوا استعمال کرنے کا وقت آئے تو وہ اس کتابچے کی ہدایت کو یکسر نظر انداز کر کے اپنے اندازے یا لوگوں کے مشورے پر عمل کرے۔ تو کیا فائدہ اس مینول کا؟ ایگزیکٹلی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے اس کتابچے کا حق ادا کیا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے دراصل اس کتابچے کو عملی طور پر ترک کر دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست مثال ہے۔ اور یہی وہ رویہ ہے جسے ہم دانشورانہ اور عملی ترک یا انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل ابینڈنمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی کتاب رہنمائی کے لیے دی جائے اور انسان محض اس کے ظاہری ادب کو کافی سمجھ کر زندگی کے بڑے فیصلے اپنے فہم کے مطابق کرے تو وہ اس مہجوراً کی کیفیت کا عملی ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال اس پوری بحث کو انتہائی واضح کر دیتی ہے کہ ترک کرنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اب تک کی گفتگو سے یہ بات پوری طرح نمایاں ہو چکی ہے کہ محض زبانی دعوے، پیدائشی شناخت یا صرف الفاظ کی حد تک تعلق کسی طور پر بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو پھر یہاں ایک انتہائی اہم اور منطقی سوال جنم لیتا ہے کہ اگر یہ سب ناکافی ہے تو پھر حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے؟